16 جولائی 1945 یہ وہ دن تھا جب انسانیت کو تباہ کرنے والے ہتھیار اٹامک بم کو پہلی بار ٹیسٹ کیا جا انسانی تاریخ میں پہلی بار ایک ایسا ویپن بنایا جا چکا تھا جو دنیا کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدلنے والا تھا۔ اس اٹامک بم کو بنانے والے سائنٹسٹ کا نام جولیس روبرٹ اوپن ہائمر تھا۔ اگرچہ یہ نیوکلیر بم انہوں نے اکیلے تو نہیں بلکہ ایک پوری نیوکلیر سائنٹسٹ کی ٹیم نے ان کی زیر سرپرستی میں ہی بنایا، اور ان کو ذرا برابر بھی یہ علم نہیں تھا کہ ان کا بنایا ہوا ہتھیار کتنا تباہ کن ہو سکتا۔ جب انہوں نے اس کی تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھی تو انہوں نے یہ تاریخی جملے کہے، "Now I became death, the destroyer of the world." ناظرین، اس اٹامک بم نے اوپن ہائمر کو تباہی کے دہانے پر کیسے لا کھڑا کیا، اور جس شخص کی وجہ سے امریکہ ورلڈ وار 2 جیتا تھا اس کو امریکہ نے پوری دنیا کے سامنے کیسے ذلیل و رسوا کیا، یہ ہم آج کی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک۔ ناظرین، اوپن ہائمر نے اپنی زندگی میں بہت سے کارنامے سر انجام دیے تھے، لیکن تاریخ میں ان کو ہمیشہ فادر آف اٹامک بم کے طور پر ہی یاد رکھا جائے۔ یہ 1904 میں پیدا ہوئے اور صرف 18 سال کی عمر میں کیمسٹ بننے کا خواب ان کو ہارورڈ یونیورسٹی لے گیا۔ ایڈمیشن ملتے ہی یہ سخت بیماری میں مبتلا ہو گئے اور پورے 1 سال تک یہ کلاسز جوائن نہ کر سکے، لیکن ان سب کے باوجود بھی انہوں نے 4 سال کی ڈگری صرف 3 سال میں ہی پوری کر۔ کیمسٹ بننے کے ساتھ ساتھ ان کا فزکس میں بھی کافی انٹرسٹ تھا۔ ہارورڈ یونیورسٹی سے فارغ ہونے کے بعد یہ تھیوریٹیکل فزکس پر ریسرچ کرنے کے لیے جرمنی کی گوٹنگن یونیورسٹی چلے گئے اور صرف 23 سال کی عمر میں یہ PhD کمپلیٹ کر چکے۔ ان کی نیچر تھی کہ وہ کسی سے بھی زیادہ گھلتے ملتے نہیں تھے، بلکہ ان کی زیادہ اٹینشن صرف اور صرف اپنی ریسرچ پر ہی ہوتی تھی۔ اس کے بعد وہ واپس US آئے اور پھر سے اپنی ریسرچ میں لگ گئے۔ یہاں تک ان کا اٹامک بم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، لیکن پھر یورپ میں ہٹلر کا راج شروع ہوا اور اس نے چند جرمن سائنٹسٹ کو دنیا کا سب سے پاورفل ویپن بنانے کا ٹاسک دیا۔ اب یہاں انٹری ہوتی ہے البرٹ آئنسٹائن۔ جی ہاں، البرٹ آئنسٹائن نے ہٹلر کے اس خطرے کا اندازہ لگا لیا تھا اور اس نے اس وقت کے امریکن پریزیڈنٹ کو ایک خط لکھ کر آگاہ کیا کہ ہمیں بھی اس طرح کا ایک ویپن تیار کر لینا چاہیے، نہیں تو کل کو ہٹلر ہم پر حاوی ہو سکتا ہے۔ آئنسٹائن کا لیٹر پڑھتے ہی امریکن پریزیڈنٹ روزویلٹ نے فوراً ایکشن لیا اور US ملٹری کو آرڈر دیا کہ اٹامک بم پر ریسرچ پروجیکٹ شروع کر دیا جائے۔ اس مشہور زمانہ پروجیکٹ کو دنیا آج بھی مین ہیٹن پروجیکٹ کے نام سے جانتی ہے۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ اٹامک بم کبھی بن ہی نہ پاتا اگر البرٹ آئنسٹائن امریکن پریزیڈنٹ کو یہ خط نہ لکھے۔ خیر، اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ US آرمی مین ہیٹن پروجیکٹ کے لیے البرٹ آئنسٹائن کو ہی چنتی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ آئنسٹائن کا بیک گراؤنڈ جرمنی سے تھا اور US آرمی کو یہ شک بھی تھا کہ شاید البرٹ آئنسٹائن ان کے ساتھ کوئی چال چل رہا۔ اسی وجہ سے پروجیکٹ مین ہیٹن کی سربراہی اس وقت کے نامور سائنسدان اوپن ہائمر کے سپرد کر دی گئی۔ اوپن ہائمر آئنسٹائن کے نظریے سے اتفاق رکھتے تھے اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ امریکہ کو اٹامک بم بنا لینا چاہیے۔ اس سیکرٹ پروجیکٹ کے لیے نیو میکسیکو میں ایک پورا شہر بنایا گیا جس کو لوس ایلاموس کہا جاتا ہے۔ US گورنمنٹ نے اس پروجیکٹ پر بے تحاشا پیسہ بہانا شروع کر دیا۔ 1945 میں اس پروجیکٹ پر تقریباً $2 بلین خرچ کیا گیا۔ امریکہ کی ہسٹری میں یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ اور سب سے زیادہ سیکرٹ پروجیکٹ ہونے والا تھا، اور اس راز کو یاد رکھنا بھی US گورنمنٹ کے لیے بہت ہی چیلنجنگ ہونے والا تھا۔ لوس ایلاموس میں اس پروجیکٹ پر تقریباً 1,30,000 ورکرز کام کر رہے تھے، اور ان لوگوں کو بڑی جانچ پڑتال کے بعد ہی سلیکٹ کیا گیا تھا تاکہ اس پروجیکٹ کے متعلق خبر باہر کی دنیا کو پتہ نہ چل سکے۔ ان میں سائنسدان، ٹیکنیشینز، ریسرچرز اور لوور سٹاف شامل ہیں۔ سب کو یہ آرڈرز دیے گئے تھے کہ وہ پروجیکٹ کے حوالے سے کسی کو بھی کچھ نہ بتائیں، حتیٰ کہ وہ اپنی فیملیز کو بھی نہیں۔ یہاں پر کوئی بھی کسی کو اس کے اصلی نام سے نہیں جانتا تھا، وہاں سب کو اس کا ایک نیا نام دیا گیا، اور پروجیکٹ سائٹ کا یہ رول تھا کہ اگر کسی کا بھی اصلی نام لیک ہوا تو اس کو سزا دی جائے گی۔ یہاں لیٹرز بھی آتے تھے، لیکن شہر کے نام پر نہیں، بلکہ ہر لیٹر پر ایڈریس کی جگہ PO Box 166D نیو میکسیکو لکھا جاتا تھا۔ یہاں تک کہ آفیشیل لیٹرز میں بھی سٹی نیم مینشن نہیں کیا جاتا تھا، اور اس کی مزید سیفٹی کے لیے یہاں پر ایک سینسر ڈپارٹمنٹ تشکیل دیا گیا جو کہ تمام لیٹرز کو پہلے خود پڑھتا اور پھر اسے آگے بھیجا جاتا تھا۔
خواہ وہ لیٹر اس جگہ سے بھیجا گیا ہو یا اس جگہ میں کسی کو موصول ہو، سب پر نظر رکھی جاتی۔ پروجیکٹ سائٹ پر سخت سیکیورٹی رکھی گئی تھی اور ورکرز نہ تو انٹری پاس کے بغیر اندر جا سکتے تھے اور نہ ہی انٹری پاس کے بغیر یہاں سے باہر نکل سکتے تھے۔ یہاں تک کہ لاس ایلاموس میں پیدا ہونے والے بچوں کے سرٹیفکیٹ پر بھی سٹی نیم نہیں بلکہ PO باکس 1663 لکھا ہوتا تھا۔ یہ سب اس لیے کیا جا رہا تھا کہ ایٹامک بم سے ریلیٹڈ کوئی بھی چھوٹی سی بھی نیوز لیک نہ ہو سکے۔ اوپن ہائمر مین ہیٹن پروجیکٹ سے پہلے ہی نیوکلیر فیوژن پر ریسرچ کر چکے تھے۔ یہ ایک ایسا ریئیکشن ہوتا ہے جس میں ایٹمز کو سپلٹ کر کے حد سے زیادہ انرجی پیدا کی جا سکے۔ قدرتی طور پر پائے جانے والے ایلیمنٹس میں سب سے زیادہ بھاری ایلیمنٹ یورینیم ہوتا ہے۔ یورینیم کے ایک ایٹم میں 92 پروٹونز اور 146 نیوٹرونز ہوتے ہیں، جن کو اگر پلس کر لیں تو یورینیم کا ٹوٹل میس 238 بنتا ہے۔ اب سائنسدانوں نے کئی ایکسپیریمنٹس اور ریسرچ کے بعد یہ نتیجہ نکالا کہ اگر یورینیم 238 کو ایک خاص پروسیجر سے گزارا جائے تو اس سے یورینیم 235 نکلتا ہے، جو کہ ایک انتہائی انسٹیبل ایلیمنٹ، یعنی اگر صرف ایک نیوٹرون کو اس نئے یورینیم 235 کے ساتھ کولائڈ کروایا جائے تو یورینیم سپلٹ ہو جاتا ہے اور ناقابل یقین مقدار میں انرجی پیدا کرتا ہے۔ سپلٹ ہوتے ہی نئے نیوٹرونز نکلتے ہیں جو دوسرے یورینیم 235 سے ملتے ہیں اور یہ ریئیکشن بار بار ریپیٹ ہوتا ہے۔ یہ سارا چین ریئیکشن صرف چند ملی سیکنڈز میں ہی کمپلیٹ ہو جاتا ہے اور اس سارے ریئیکشن کا نچوڑ ہمیں ایک زوردار دھماکے اور انرجی ریلیز کی صورت میں دیکھنے کو ملتا ہے۔ ناظرین، اگر نارمل TNT بم کو نیوکلیر بم سے کمپیئر کیا جائے تو یہ ایک ہاتھی کو چونٹی سے ملانے جیسا ہی ہوگا۔ جی ہاں، آپ اس بات کا اندازہ کچھ اس طرح لگا سکتے ہیں۔ 1 kg نیوکلیر بم 3500 kg TNT بم کے برابر ہوتا ہے، یعنی لٹل بوائے نامی نیوکلیر بم جس نے پورے ناگاساکی کو برباد کر دیا تھا۔ اور اگر اتنی ہی تباہی امریکہ کو TNT بم سے کرنا پڑتی تو امریکہ کو حیرت انگیز طور پہ 1.5 کروڑ وزنی TNT بم گرانا پڑتا۔ یہ اتنا زیادہ وزن ہے کہ آج کے دور میں کوئی جہاز اس کو نہیں اٹھا پائے گا۔ ایٹامک بم میں یورینیم کا استعمال کرنے کا سب سے بڑا نقصان یہ تھا کہ یورینیم ایک نیچرل ایلیمنٹ ہے اور ظاہر ہے کہ یہ ایک لمیٹڈ کوانٹٹی میں ہی مائن کیا جا سکتا ہے۔ ریسرچرز نے یورینیم کی ہی ٹکر کا ایک نیا ایلیمنٹ بنایا جو نیچرل بھی نہیں تھا اور یورینیم 235 سے بھی زیادہ انسٹیبل تھا، اور یہ ایلیمنٹ تھا پلوٹونیم 239۔ امریکہ کو پروجیکٹ مین ہیٹن پورا کرنے کی بہت زیادہ ہی جلدی تھی، کیونکہ ایک طرف تو ورلڈ وار 2 چل رہی تھی اور دوسری طرف امریکہ کو یہ بھی خطرہ تھا کہ کہیں جرمنی ان سے پہلے یہ بم نہ بنا لے۔ آخرکار 16 جولائی 1945 کو دنیا کا سب سے پہلا ایٹامک بم تیار ہو چکا تھا اور اب باری تھی اس کو ٹیسٹ کرنے۔ اور جب اس کو ٹیسٹ کیا گیا تو اوپن ہائمر سمیت دوسرے سائنٹسٹ بھی جو اس پروجیکٹ کا حصہ تھے وہ خود بھی اس کی تباہی سے خوف زدہ ہو گئے۔ ہیومن سویلائزیشن کو خطرے میں ڈالنے والا یہ پہلا ہتھیار تھا جو انسانوں کے ہاتھ لگ چکا تھا۔ اس کے انسانیت پر کیا اثرات ہو سکتے تھے اس کو جانے بغیر امریکہ نے اس کو جاپان کے شہر ہیروشیما اور ناگاساکی پر استعمال کر ڈالا۔ ان دونوں حملوں میں 2.5 لاکھ سے بھی زیادہ لوگ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے اور پھر کچھ ہی دنوں بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے اپنے ہتھیار ڈال دیے اور اس طرح سے ورلڈ وار 2 کا خاتمہ۔ اور اب آپ کو لگ رہا ہوگا کہ امریکہ اوپن ہائمر کے کارناموں سے بہت خوش ہوا ہوگا اور انہیں نوبل پرائز دیا گیا، اور ایسا اس لیے نہیں ہوا کہ اوپن ہائمر نے شروعات میں ہی بہت ہی افسوس کا اظہار کیا، کیونکہ ان کی اس کریشن کی وجہ سے لاکھوں لوگوں کی جان جا چکی تھی۔ اس واقعے نے ان کو اندر سے پوری طرح توڑ دیا تھا اور انہوں نے خود کو دنیا سے الگ کرنا شروع کر دیا، اور اگر وہ چاہتے تو امریکہ کی اس طاقت کو منٹوں میں کہیں اور شفٹ کر سکتے تھے۔ اس وجہ سے اوپن ہائمر اب امریکہ کا ایک بہت ہی نازک اثاثہ ثابت ہوا اور امریکہ کی مختلف ایجنسیز نے اوپن ہائمر پر نظر رکھنا شروع کر دی۔ لیکن پھر وہی ہوا جس کا سب کو ڈر تھا۔ 1949 میں امریکہ کے سب سے بڑے دشمن سوویت یونین نے ایٹامک بم کے دھماکے دنیا کو سنا دیے۔ ٹیکنالوجی لیک ہو چکی تھی لیکن ہوئی کہاں سے، اس کا اندازہ امریکہ کو بھی نہیں تھا۔ سب کا شک اوپن ہائمر پر اس لیے تھا کیونکہ ان کی گرل فرینڈ اور ان کی بیوی کمیونسٹ پارٹی کا حصہ رہ چکی تھی، پر خود اوپن ہائمر کو پولیٹکس میں کوئی انٹرسٹ نہیں تھا۔ امریکن پریزیڈنٹ نے US سیکرٹ سروسز میں اوپن ہائمر کے لیے ایک انکوائری بٹھائی
اور ان پر سوویت کا ایجنٹ ہونے کا الزام لگایا۔ وہ اپنے بیان پر ڈٹے رہے کہ ان کا سوویت اور کمیونسٹ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اور کسی کے پاس ان کے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں، لیکن پھر بھی فیصلہ ان کے خلاف ہی آیا۔ جو کبھی طاقتور سائنسدان کا درجہ رکھتے تھے، ان کو منٹوں میں ذلیل کر کے ان کی سیکیورٹی کلیئرنس اور پروجیکٹ کے سارے رائٹس ان سے چھین لیے گئے۔ البرٹ آئنسٹائن سمیت سائنٹیفک کمیونٹی نے اس فیصلے کی مذمت کی، لیکن کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ اگلے کئی سالوں تک اوپن ہائمر خاموشی سے زندگی گزارتے رہے اور گورنمنٹ پروجیکٹ سے دور ہی رہے، اور پھر تقریباً 7 سالوں کے بعد 1961 میں جب جون ایف کینیڈی امریکن پریزیڈنٹ بنے تو انہوں نے اوپن ہائمر کو ایک نیا فری اینڈ فیئر ٹریبونل بنانے کی پیشکش کی، جس سے ان کو ان کی سیکیورٹی کلیئرنس واپس مل سکتی تھی، لیکن اس بار انہوں نے خود ہی انکار کر دیا، اور جون ایف کینیڈی جانتے تھے کہ وہ بے قصور ہیں، اسی لیے انہوں نے ان کو امریکہ کا سب سے بڑا سائنٹیفک ایوارڈ بھی دیا، پر تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اوپن ہائمر کو کینسر ڈائگنوز ہو چکا تھا اور 1966 میں وہ چل رہے تھے۔ ان کی ایشز کو US آئلینڈ کے ایک بیچ پر بہا دیا گیا، اور آج بھی وہ بیچ اوپن ہائمر بیچ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ امید ہے انفارمیٹیو ورڈ کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔